مسیح یسوع کے جلالی کی دوست ببرکت اور فتح نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا عبید ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہم خدا یسوع مسیح کے معجزے پر سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ معجزہ ہے لازر کا زندہ کیا جانا۔ خدا یسوع مسیح لازر کو زندہ کرتے ہیں جو 4 دن کا مردہ تھا اور 4 دن اس کو ہو چکے تھے مرے ہوئے۔ اس کے لیے ہمارے پاس حوالہ یوحنا 11 باب 33 تا 44 آیت۔ یوحنا 11 33 44۔ جب ہم آج بھی خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھیں تو یسوع مسیح آج بھی روتے ہیں، آج بھی اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں جب یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری خاطر صلیب کا دکھ سہا ہے، کیونکہ ہمیں اس نے خون سے خرید رکھا ہے۔ اگر ہم لازر کی زندگی کو دیکھیں تو لازر جب مر چکا تھا تو ظاہری سی بات ہے کہ لوگ روت پیٹ رہے تھے، جو لازر ہے وہ مر چکا ہے۔ لازر کی قبر کے سامنے پتھر لگا دیے گئے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو بہت سے پتھروں سے ہماری زندگی بھی گھری ہوئی ہے، جس طرح لازر کی قبر جو ہے وہ پتھروں میں گھری ہوئی تھی۔ آج ہمیں بھی پتھروں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور وہ پتھر کون سے ہیں؟ خود غرضی، کینہ، بغض، جھوٹ، خود گاہی، خیال اور ظاہری راست بازی کے پتھر جیسے قبر کے منہ پر رکھ سے ہٹائے گئے، آج ہمیں بھی اپنے اوپر سے یہ پتھروں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو اور آسان کریں تو ہمیں پرانی انسانیت کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ پرانی عادتوں کے کفن میں ہم بندھے ہوئے ہیں، جس طرح لازر کفن میں بندھا ہوا تھا، جب کفن اتارا گیا تب وہ آزاد ہوا۔ اسی طرح اگر خدا یسوع مسیح میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بھی ان پتھروں کو، اس جو بدخیالی کے ہمارے کفن ہے، اس کو ہمیں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم کفن کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں کہ لازر کے چہرے کو رومال سے باندھا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے لازر مردہ تھا اور اس کے چہرے کو رومال سے باندھا گیا تھا۔ اس کے لیے اگر ہم حوالہ دیکھیں تو متی 13 باب 14 سے 16 آیت تک، فضل کی تعلیم پر عمل نہ کرنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھو گے۔ اس کی مثال ہمیں بہت خوبصورت ملتی ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی خدا ان کو نہ جانا اور اسے صلیب پر قربان کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شاید آج ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ہی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے جو ایک کارروائی دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ مردے کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کا ارادہ تو ہم میں موجود ہے، جانتے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے، لیکن ہمیں تربیت حاصل نہیں کرتے، کلام مقدس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہدیہ نہیں دیتے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ قرآن کے کلام میں اسی کے مطابق حوالہ ہے متی 25 باب 34 سے 46 آیت، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سیم ٹو سیم یہی لکھا گیا ہے کہ اس مطابق ہمیں حوالے ملتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس طرح کفن میں مردے کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، اسی طرح پاؤں باندھے ہوتے ہیں، یعنی کہ لازر کے اس وقت پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ زندہ تو ہیں لیکن ساکن کھڑے ہیں، تربیت نہیں ہے، گرجے گھر نہیں جاتے، یعنی کہ چرچ نہیں جاتے، ہم نیم مردہ ہیں۔ اس کے لیے حوالہ مکاشفہ 3 باب 16 آیت، عبادت نہیں کرتے، کلام نہیں سنتے، مردہ ایمان ہے، اور ہمارے عمل اس طرح ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے، ہم بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں توڑوں کی مثال بھی ملتی ہے، جس کے لیے حوالہ متی 25 باب 14 سے 30 آیت۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آخری چیز دیکھیں تو سارا بدن جو ہے وہ باندھا ہوتا ہے، یعنی سارے بدن پر کفن ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا مثال ملتی ہے کہ ہمارے اندر تعصب کے کفن میں ہیں ہم لا محبتی کے کفن میں ہیں، سستی اور لاپرواہی کے کفن میں ہیں،
خود آگاہ خیالوں کے کفن میں ہیں، چکنی چپڑی باتوں کے کفن میں ہیں، دولت حاصل کرنے کے کفن میں ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس حوالہ غلطیوں 5 باب 16 سے 21 ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور اپنے اوپر سے اس کفن کو ہٹائیں، جس طرح لازر کے اوپر سے خداوند نے للکار کر اس کو کہا، پکار کر کہا کہ اے لازر قبر سے باہر نکلا۔ آج ہمیں بھی اپنے اوپر سے اس کفن کو اتارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی لازر کی طرح زندہ کیے جائیں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں، اس کو گلے لیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں گلے لیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے، اور خداوند اس کلام پر، اس میسج پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔